نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. انہ لا یفلح الظالمون، یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. عزیز بزرگوں، ساتھیوں اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35. اس سے پہلے آیت نمبر 34 میں اسی آیت کے حوالے سے وضاحت ہو چکی ہے، اور مزید اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھتے اور اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے، تو جس راہ پر تم چل رہے ہو چلے جاؤ اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو. انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کس قدر جہالت تھی. اس آیت مبارکہ میں عرب کی جو جاہلیت تھی اس کی تشریح کی جاتی ہے، جس پر وہ لوگ اصرار کر رہے تھے اور جسے چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے تھے. انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا وہ ظلم کیا ہے جس پر قائم رہتے ہوئے تم کسی فلاح کی امید نہیں رکھتے. وہ جاہل قوم اس بات پر قائل تھے کہ زمین اللہ کی ہے اور کھیتیاں وہی اگاتا ہے، اور ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں خدمت لیتے ہیں. لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ان دیویوں اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات اور آسمانی ستاروں بزرگان سلف کی ارواح جو تھیں ان کے طفیل اور برکت سے ہے جو ان پر نظر کرم رکھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور اپنے جانوروں میں سے 2 حصے نکالتے تھے. ایک حصہ اللہ کے نام کا، اس شکریہ میں کہ اس نے یہ کھیت اور جانور انہیں بخشے ہیں، اور دوسرا حصہ اپنے قبیلہ یا خاندان کے سرپرست معبودوں کی نظر اور نیاز کا، تاکہ ان کی مہربانیاں ان کے شامل حال رہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے اسی ظلم پر گرفت فرماتا ہے کہ یہ سب مویشی ہمارے پیدا کیے ہوئے اور ہمارے عطا کرتا ہے، ان میں یہ دوسروں کی نظر نیاز کیسی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر واضح کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے محسن کے احسان کو جو اس نے سراسر خود اپنے فضل اور کرم سے تم پر کیا ہے دوسروں کی مداخلت اور ان کے توسط کا نتیجہ قرار دیتے ہو، اور شکریہ کے استحقاق میں انہیں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو. پھر اشارتاً دوسری گرفت اس بات پر بھی فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے یہ بھی بزعم خود کر لیا ہے، یعنی اپنے طور پر ہی طے کر لیا ہے. جہالت کا اندازہ یہاں سے کر لیجیے. اور آپ ہی جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں، حالانکہ
اپنی بخشش کا اصل مالک اور مختار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ بات کسی کی شریعت کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اس کے شکریہ کے لیے نکالا جائے اور باقی کون کون حقدار ہے۔ بس در حقیقت اس خود مختارانہ طریقہ سے جو حصہ یہ لوگ اپنے زعم باطل میں، اپنا جو ایک ان کا باطلانہ تصور تھا اس میں خدا کے لیے نکالتے ہیں اور فقراء اور مساکین وغیرہ پر خیرات کرتے ہیں، وہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے، خدا کے ہاں اس کے مقبول ہونے کا کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ ان کی ایک حرکت یہ بھی کہ وہ خدا کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے، اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو دلچسپی انہیں اپنے ان شریکوں سے ہے وہ خدا سے نہیں ہے۔ مثلا جو غلے یا پھل وغیرہ خدا کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے اگر کچھ گر جاتا، کم پڑ جاتا، تو وہ شریکوں کے حصہ میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے کچھ کم پڑ جاتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی کے حصے میں واپس کیا جاتا۔ کھیت کا جو حصہ شریکوں کے نظر کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اگر اس میں سے پانی اس حصہ کی طرف پھوٹ بہتا جو خدا کی نظر کے لیے مختص ہوتا تھا تو اس کی ساری پیداوار شریکوں کے حصے میں داخل کر دی جاتی تھی، لیکن اگر اس کے برعکس صورتحال آتی تو خدا کے حصے میں کوئی اضافہ نہ کیا جاتا۔ اگر کبھی خوش سالی کی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو خدا کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ دیکھیں کتنا بڑا شرک بھی ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ سے توکل جو ہے اس کی محرومی بھی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کچھ کمی آ جاتی تو خدا کے حصے سے پوری کی جاتی تھی، لیکن خدا کے حصے میں کمی ہوتی تو شریکوں کے حصے میں سے ایک حبہ بھی اس میں نہ ڈالا جاتا۔ اس طرز عمل پر کوئی نکتہ چینی کرتا تو جواب میں طرح طرح کی دل فریب توجیہیں کی جاتی تھی، رنگ برنگی باتیں بنا لی جاتی تھی۔ مثلا کہتے تھے کہ خدا تو غنی ہے، اس کے حصہ میں سے کچھ کم بھی ہو جائے تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، وہ تو غنی ہے۔ رہے یہ شریک تو یہ بندے ہیں، خدا کی طرح غنی نہیں ہیں، اس لیے ذرا سی کمی پیشی پر بھی ان کے ہاں گرفت ہو جاتی ہے۔ ان توہمات کی اصل جڑ کیا تھی، ان جہالتوں کی اصل جڑ کیا تھی، اس کو سمجھنے کے لیے جان لینا بھی ضروری ہے کہ جہلائے عرب اپنے مال میں سے جو حصہ خدا کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کی نظر اور نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست مذہبی طبقوں کے پیٹ میں جاتا تھا یا آستانوں پر چڑھاوے کی صورت میں پیش کیا جاتا، اور اس طرح بالواسطہ مجاوروں، پجاریوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی لیے ان خود غرض مذہبی پیشواؤں نے صدیوں کی مسلسل تلقین سے ان جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھائی تھی کہ خدا کے حصے میں کمی ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر خدا کے پیاروں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حتی الامکان کچھ پیشی ہی ہوتی رہے تو بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی خود ساختہ شریعت کے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، آیت مبارکہ کی وضاحت کو جانتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو انسان کی فطرت کا اس ذات کو علم تھا کہ کتنا جلد باز، خود غرض اور لالچی ہوگا۔ آیت مبارکہ میں انسان کی نفسیاتی خود غرضی اور نااہلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عرب کے جاہل تھے، آج بھی دنیا میں ایسی جہالتیں موجود ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا اور فکر کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آ سکتی ہیں جو مشرکین یہود اور نصارہ میں تھی، اور اس وقت اگر بغور مشاہدہ کریں تو اس سے ملتی جلتی ذہنیت ضرور دنیا میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف سے جو چیز پسند کی ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ میرا ذکر کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو بتائی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس پر صرف اس ایک دعا پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ شکر ہوگا تو اللہ کی رضائیں ملیں گی، ذکر ہوگا تو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا ہوگی،
اور اچھی عبادت ہوگی تو بخشش کا سامان ہوگا۔ اتنی بڑی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی۔ دین اسلام جہالتوں کی بیماریوں کا ایک پورا علاج ہے۔ بسم اللہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ اتنے پیارے کلمات کو پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرم نازل فرمائے اور ان کو ان کا حق ان کی کوشش کی بنیاد پر عطا فرمائے۔ اور اب فیصلہ کن حق اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کن حق کا فیصلہ ان کے حق میں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پوری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح فلسطین کی طرف بڑھے، اس طرح مسجد اقصی کی طرف بڑھے جیسے کہ قیامت نازل ہوگی اور مردے بھی اور زندہ بھی میدان عرفات کی طرف، میدان حشر کی طرف بھاگیں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف بڑھیں، فلسطین کی طرف بڑھیں۔ فلسطین کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان کس تکلیف کے حال میں ہیں، ان کو کھانا فراہم کریں، ان کو تحفظ فراہم کریں اور ان کی ہر سطح پر امداد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے پوری طرح سے تیار کرے۔ آمین ثم آمین۔ تبھی قرآن پر عمل ہوگا، تبھی حدیث پاک پر عمل ہوگا، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ ظالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدترین انجام تک پہنچائے۔ یہ ظلم تھوڑے دنوں کا نہیں ہے۔ بیت المقدس میں کھڑے نمازیوں پر گولیاں چلی، وہاں ناحق بچوں کا قتل ہوا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا، بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظلم کا فیصلہ اپنے خاص فضل و کرم سے فرمائے۔ اس خوبصورت عمل کے ساتھ ہی میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعا مقبول منظور فرمائے اپنے عرش پہ۔ آمین یا رب آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔